اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بیان کروں گی سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں۔ اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ سورۃ فاتحہ، لفظ فاتحہ کا کیا معنی ہے وہ بھی کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اس سورت کا نام سورۃ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے والی کو، چونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی سورت لکھی گئی ہے، اس لیے اسے سورۃ فاتحہ کہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ نمازوں میں قرات بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا نام ام الکتاب بھی ہے۔ جمہور یہی کہتے ہیں، حسن اور ابن سیرین اس کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ کا نام ام الکتاب ہے۔ حسن کا قول ہے کہ محکم آیتوں کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ پوری سورت تک یہی سورت ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے اور سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ اس سورت کا نام سورت الحمد اور سورت صلاۃ بھی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے صلاۃ یعنی سورت فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی، پوری حدیث تک۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورت فاتحہ کا نام صلاۃ بھی ہے، اس لیے کہ اس سورت کا نماز میں پڑھنا شرط ہے۔ اس سورت کا نام سورت الشفا بھی ہے۔ داری میں حضرت ابو سعید سے مرفوعاً روایت ہے کہ سورت فاتحہ ہر زہر کی شفا ہے، اور اس کا نام سورت رقیہ بھی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر اس سورت کو پڑھ کر دم کیا، وہ اچھا ہو گیا۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ رقیہ ہے، یعنی پڑھ کر پھونکنے کی سورت؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اساس القرآن کہتے تھے، یعنی قرآن کی جڑ یا بنیاد، اور اس سورت کی بنیاد آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت سفیان بن عینیہ فرماتے ہیں، اس سورت کا نام واقعہ ہے۔ یحییٰ بن کثیر اس کا نام کافیہ کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ اپنے علاوہ سب کی کفالت کرتی ہے اور دوسری سورت اس سورت کی کفالت نہیں کرتی۔ سورۃ الفاتحہ ترجمہ اور تفسیر۔ آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے سا اسم نام اللہ، اللہ تعالیٰ ال جو رحمان بےحد مہربان، ال جو رحیم نہایت رحم کرنے والا۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں یا میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی آپ جب کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، کوئی بھی کام جو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یا تلاوت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، شریعت میں بہت سے اہم کاموں کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ کھانا کھاتے وقت، وضو کرتے وقت اور جمع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بہت ضروری ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم قرآن پاک پڑھنے لگو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 2، الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پہ سب یا تمام حمد تعریفیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ربی رب پالنے والا، عالمین تمام جہانوں کا، یعنی الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ کے لیے ہیں ساری تعریفیں، کیونکہ تمام تعریفوں کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کسی کے اندر کوئی بھی خوبی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہی پیدا کردہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ حمد یعنی تعریف کا مستحق ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی خاص ہیں۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ کسی غیر کے لیے استعمال کرنا ناجائز ہے۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے۔ اس حوالے سے صحیح مسلم حدیث نمبر 2734 میں آیا ہے، اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے۔
رب یہ نام بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک ہے جس کے معنی ہے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضرورت مہیا کر کے اس کو تکمیل تک پہنچانے والا۔ للعالمین عالم میں جہاں کی جمع ہے، ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے، اس لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی، لیکن یہاں اس کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے، جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں، مثلاً عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ اور عالم وحوش۔ ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سب کی ضرورتیں احوال ظروف اور تابع و اجسام کے مطابق ان کو عطا فرماتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 3۔ الرحمن الرحیم، الرحمن جو بہت مہربان ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، بہت بخشش کرنے والا اور مہربان۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے جس سے بلا تخصیص کافر اور مومن یکساں فیضیاب ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے آخرت تک، اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف خاص مومنین کے لیے ہوگی، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 156 میں ہے، میں وہ رحمت ان لوگوں کے لیے ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، مالک ہے یوم دن کا، الدین بدلے کے دن کا مالک ہے، آخرت کے دن کا مالک ہے جس میں انسانوں نے جو اعمال کیے ہیں ان کا بدلہ انہیں دیا جائے گا، اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ دنیا میں بھی اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ اسی طرح دنیا میں عارضی طور پر اور بھی کئی لوگوں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اللہ ہوگا۔ آیت نمبر 5۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ ہے ایا خاص کا تیری، ایا کا خاص، نعبد نون جو ہے اس میں وہ ہم کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، نعبد یعنی مطلب ہم، عبد عبادت، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ایاک خاص تجھ ہی سے، نستعین نون یہاں پہ پھر ہم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم بہت سارے لوگ، ہم انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، نستعین تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کا مطلب ہے کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلیل اور عاجزی، یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو اس کی طاقت کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار بھی ہو، یعنی ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں اور نہ مدد ہی کسی اور سے مانگنا جائز ہے۔ ان الفاظ سے شرک کا سدباب کر دیا گیا ہے، لیکن جن کے دلوں میں شرک کا رنگ راپ آ گیا ہے وہ لوگوں سے مانگنے اور اللہ سے مانگنے کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور عوام کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ باور کرواتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں اور کہہ دیں گے کہ کسی سے مدد مانگنا شرک نہیں، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔ سورۃ الاسف آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار بنے گا، اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، یہ تعاون نہ ممنوع ہے نہ شرک۔ شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد لی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو، جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا، اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا اور اسی سے اپنی تمام گزارشیں اور دعائیں مانگنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ درباروں میں جاتے ہیں، دربار میں اگر کوئی
کوئی بزرگ ہے یا کوئی ہستی جو آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بہت نیک تھی، دنیا میں اس نے بڑے اچھے اچھے کام کیے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا اور پسندیدہ بندہ تھا، تو ہم اسے مانگ سکتے ہیں۔ آپ جا کے اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ لے کے دو، وہ چیز لے کے دو، ہمیں جائیداد لے کے دو، ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے وہ کروا کے دو، ہمارے مسئلے مسائل حل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آپ کے مسئلے مسائل حل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ سب کچھ جو آپ کریں گے وہ سب شرک میں آتا ہے، اور شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ آیت نمبر 6، اہدنا، دکھا ہم کو، صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ۔ معرفت، ذات و صفات کے بعد عبادت، اس کے بعد دعا تعلیم فرمائی۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ بندے کو عبادت کے بعد مشغول دعا ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں بھی نماز کے بعد دعا کی تعلیم فرمائی گئی ہے۔ صراط مستقیم سے مراد اسلام یا قرآن یا خلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صراط مستقیم طریقے اہل سنت ہے، جو اہل بیت و اصحاب اور سنت و قرآن و سواد اعظم سب کو مانتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر۔ جملہ اولا کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے طریق مسلمین مراد ہے۔ اس سے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں کہ جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم میں داخل ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا، علیہم ولا الضالین، ان پر، اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ اس میں ہدایت ہے۔ مسئلہ طالب حق کو دشمنان الہی سے اجتناب اور ان کے راہ و رسم وضع و اطوار سے پرہیز لازم ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ مغضوبی علیہم سے یہود اور ضالین سے نصارہ مراد ہے۔ مسئلہ ذات اور ذا میں مباحث ذاتی ہے۔ بعض صفات کا اشتراک انہیں متحد نہیں کر سکتا، لہٰذا غیر المغضوبی بذا پڑھنا اگر بکثرت ہو تو تحریف قرآن و کفر ہے، ورنہ ناجائز۔ مسئلہ جو شخص ذات کی جگہ ذا پڑھے اس کی امامت جائز نہیں۔ محیط برہانی، آمین، اس کے معنی ہے ایسا ہی کر یا قبول فرما۔ مسئلہ یہ کلمہ قرآن نہیں، مسئلہ سورۃ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا سنت ہے، نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی۔ مسئلہ حضرت امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ نماز میں آمین اخفا کے ساتھ یعنی آہستہ کہی جائے۔ تمام احادیث پر نظر اور تنقید سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جہر کی روایتوں میں صرف وائل کی روایت صحیح ہے، اس میں مدبحہ کا لفظ ہے جس کی دلالت جہر پر قطعاً نہیں، جیسا جہر کا احتمال ہے ویسا ہی، بلکہ اسے قوی مد حمزہ کا احتمال ہے، اس لیے یہ روایت جہر کے لیے جہت نہیں ہو سکتی۔ دوسری روایتیں جن میں جہر و رفع کے الفاظ ہیں ان کی اسناد میں کلام ہے۔ علاوہ ازیں وہ روایت بامعنی ہے اور فہم و راوی حدیث نہیں، لہٰذا آمین کا آہستہ پڑھنا صحیح تر ہے۔